السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سنیے، یمن کا رہنے والا ایک کافر تھا۔ اس نے کہیں سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سن لی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، یعنی مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کافر کو شوق ہوا کہ اس بات کو آزمائے، چنانچہ اس نے اسلامی لباس پہنا، امامہ باندھا اور پورا مسلمانوں والا حلیہ اپنا کر ایک ایک کر کے مختلف مشائخ عظام یعنی بڑے بڑے علماء اور اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دیا۔ جن کی خدمت میں بھی پہنچتا ان سے اس حدیث پاک کا مطلب پوچھتا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ وہ عالم صاحب یا ولی اللہ حدیث شریف کا معنی بتا دیتے۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مجمع لگا ہوا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے۔ اس نے دوران بیان ہی پوچھا، علی جاہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مؤمنانہ فراست سے پہچان گئے اور فرمایا، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تو کفر چھوڑ اور اسلام قبول کر لے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بے تاب ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بلند رتبہ ولی کامل، مشہور عاشق رسول حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو کرامتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص تھا کافر مگر اسلامی حلیے میں آیا تھا، مگر آپ نے نور فراست سے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے جان لیا کہ اس کافر کے اسلام قبول کرنے کا یہی وقت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس نیو مسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا، میں اتنے مشائخ کے پاس گیا مگر کسی نے نہ پہچانا کہ میں مسلمان کے روپ میں کافر ہوں، آپ نے پہچان لیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان سب نے بھی تجھے پہچان لیا تھا مگر سب جانتے تھے کہ تمہارا ایمان لانا میرے ہاتھ پر لکھا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حدیث پاک کی شرح سماعت فرمائیں۔ پیارے معزز ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت والی حکایات میں ایک حدیث پاک بیان ہوئی۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبد الرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول دیے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کامل ایمان والا مومن مثلا ولی اللہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے جو اللہ پاک کی عطا کردہ نور سے روشن ہوتی ہے۔ اس نور کے ذریعے دل روشن ہو کر آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے ایسے ہی واضح ہو جاتا ہے جیسے آئینہ کے سامنے سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں ایسے کامل ایمان والے مومن کی فراست سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل الایمان مومن مثلا اولیاء کرام کے سامنے گناہوں سے بچو، ان کے سامنے دل سنبھال کر رکھو، باطنی گناہوں مثلا حسد، بدگمانی وغیرہ سے بھی بچو اور ظاہری گناہوں سے بھی بچو، ورنہ یہ کامل ایمان والے اپنے نور ایمان کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو جان لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ مؤمنانہ فراست کیسے ملے گی؟ علامہ عبد الرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، بندہ جیسا عمل کرے جزا بھی ویسے ہی ملتی ہے، لہذا یہ مؤمنانہ فراست جس کا حدیث پاک میں ذکر ہوا، جو یہ فراست حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنے سے بچے، خود کو نفسانی خواہشات سے بچائے، دل میں ہمیشہ یہ خیال جمائے رکھے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور صرف حلال کھائے، حرام سے ہر دم بچتا رہے۔ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کا دل روشن ہوگا اور اللہ پاک نے چاہا تو اسے بھی مؤمنانہ فراست نصیب ہو جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس چینل DIM4U کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔